جی السلام علیکم. اتوار اور ٹاپک ڈیجیٹل مارکیٹنگ کیوں ضروری ہے آج کل کے دور میں، اور خصوصاً اس پینڈیمک کے دور میں جب کاروبار بند ہو گئے، سفر کر رہے ہیں اسمال بزنسز، سب کا کام خراب ہوا. وہاں پہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور ڈیجیٹل مارکیٹرز کیا کر سکتے ہیں، ان کا رول کتنا امپورٹنٹ ہے. فری لانسرز جو کہ فری لانس مارکیٹ پلیسز پہ کام نہیں لے سکتے، مثال کے طور پہ فائیور ہے. اب وہ کہتے ہیں جی فائیور کی گگ لگائی ہوئی ہے، 7 گگز لگا دی، ہر روز بائر ریکویسٹ بھیجتے ہیں، جواب نہیں آتا سر. یا وہ فری لانسرز جو ڈفرینٹ فری لانس مارکیٹ پلیسز، اپ ورک، guru.com، freelancer.com، وہاں پہ جا کے بڈ کرتے ہیں اور کہتے ہیں جواب نہیں آتا. اچھا، یہ وہ لوگ ہیں جو پیسے نہیں لگا سکتے فار ون ریزن اور اندر، اور 20 کنیکٹ آپ کو ملتے ہیں ایک نئے اکاؤنٹ اپ ورک پہ، 10 بڈز ملتی ہیں آپ کو guru.com پہ، اور وہ ختم ہو جاتی ہے سر، نہیں ہوتا کام. تو ہر ایک شعبے میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور میں آج آپ کے لیے ایک روڈ میپ لے کے آیا ہوں جو اگلے 20 منٹ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر تو آپ اس کی تصویر لے لیں. سب سے پہلے پکچر لے لیجئے، جو بعد میں دیکھ رہے ہیں وہ اسکرین شاٹ لے لیں، ابھی دیکھنے والے اسکرین شاٹ لے لیں یا تصویر موبائل فون سے لے لیں، کیونکہ میں اسی کے ارد گرد 20 منٹ میں اپنی بات گھماؤں گا. دکھاتا رہوں گا میں. چاہے آپ فری لانسر ہیں، آپ کا کوئی بلاگ ہے، آپ کا یوٹیوب کا چینل ہے، آپ کا ای کامرس کا سٹور ہے، آپ ڈیجیٹل پروڈکٹس بیچتے ہیں، ایفیلیٹ پروڈکٹس بیچتے ہیں، حضور اعلیٰ آپ سے گزارش ہے کہ سب سے پہلا کام اب جو آپ نے کرنا ہے وہ ہے ایک ویب سائٹ بنوائیں. بس یہ نہ سوچیے اس ویب سائٹ سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا، کسی کو فائدہ اور نقصان دور حاضر میں ویسے بھی سمجھ نہیں لگتا. یہ تو جیسے اسٹیو جابز نے کہا ہے کہ مستقبل میں جب آپ ماضی میں جھانکتے ہو اور جب آپ نقطے جوڑتے ہو تو سمجھ لگتی ہے کہ جو بھی کیا تھا ٹھیک کیا تھا، اور اس کی سینس بن رہی ہے، اس کی ریزننگ سمجھ لگ رہی ہے. آج اگر آپ کو میں کہوں گا ویب سائٹ بنا لیں، آپ سمجھ نہیں پائیں گے اس کی افادیت، اس کی ضرورت، پر یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگی. سو پہلا کام، کچھ بھی آپ کر رہے ہو، چاہے آپ فری لانسر ہو، چاہے آپ بلاگر ہو، چاہے آپ خود ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی سروسز دیتے ہو، سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی سروسز دیتے ہو، یا آپ کا بلاگ ہے سر، یا آپ کا یوٹیوب کا چینل ہے، یا آپ کچھ علم و تدریس کا کام کرتے ہیں، یا آپ کا ای کامرس ہے، یا آپ کا ڈراپ شپنگ، ایفیلیٹ پروڈکٹس، کچھ بھی ہے جی، سب سے پہلے ویب سائٹ بنائیں. اب آپ کو نہیں سمجھ لگتی نا ویب سائٹ کہاں سے بنانی ہے، ہاؤ مچ اے ویب سائٹ کاسٹ، جیسے الطاف حسین صاحب نے سوال پوچھ لیا. اب میں آپ کو ایک طریقہ بتا رہا ہوں، پورا پاکستان یوز کر رہا ہے، 40,000 لوگ ہو گئے. یہ سائٹ ہے جی workchest.com. میں 1 منٹ میں سمجھاؤں گا. جائیے اور اوپر پروجیکٹ پوسٹ کیجیے ایز اے امپلائر، آپ کو بے تحاشا فری لانسر ملیں گے. یہ آپ کا پروجیکٹ ہوگا مثال کے طور پہ، جو اس پہ بٹ کریں گے. خود ان سے پرائس طے کریں، خود ان کو بتائیں جی کیا قیمت آپ دینا چاہتے ہیں. اس ڈفرینٹ لوگوں کا بجٹ دیکھ لیں نا. آپ جب ایک پروجیکٹ پوسٹ کریں گے ایز اے کلائنٹ، تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس پہ بڈ پروپوزل دیں گے. جیسے ایک پروجیکٹ ہے، اب اس پہ 5 بندوں نے بڈ پروپوزل بھیجا ہوا ہے. آپ ایک ایک سے پوچھیں جی آپ کی پرائس کیا ہے کام کرنے کی. وہ آپ کو بتا دے گا جی میں $2 لیتا ہوں، میں $4 لیتا ہوں، میں $200 لیتا ہوں، میں $200,000 لیتا ہوں، ڈپینڈنگ آن انڈیویجول. آپ اس کو آگے اپنے پاکٹ کے حساب سے اپنے بجٹ کو دیکھتے ہوئے پروجیکٹ دے دیں. یہاں تک تو بات، میں آج ورک چیسٹ کی بات کرنے نہیں آیا، میں صرف بتانے آیا ہوں کہ اگر آپ کو سمجھ نہیں لگتی تو آپ ورک چیسٹ پہ چلے جائیں. اچھا، ویب سائٹ کے لیے ہوسٹنگ چاہیے ہوتی ہے، ڈومین نیم چاہیے ہوتی ہے. اب یہاں پہ ایک بندہ آ گیا، وہ کہتا جی if you want to buy domain and hosting میں پرووائڈ کروں گا. بھئی آپ اس بھائی صاحب کے کان کھا لیجیے،
یہ کون ہے مجھے نہیں پتا, اسکالر ہے کوئی, آپ کہیں جی مجھے ہوسٹنگ اور ڈومین دے دو. یا اگر یہ بھی نہ سمجھ لگے واپس ورک چیسٹ پہ جائیے, اور جب پروجیکٹ لکھیں گے کہ مجھے ویب سائٹ کا ڈیولپر چاہیے, تو اسی پروجیکٹ ڈسکرپشن میں بول دیجئے گا کہ بھائی مجھے اس ویب سائٹ ڈیولپ کرنے کے ساتھ ساتھ ہوسٹنگ اور ڈومین نیم بھی چاہیے. کوئی نہ کوئی تو آپ کو پیکج دے دے گا, جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اسکرین کر کے بتایا. سو پہلی بات حضور اعلیٰ, ویب سائٹ بنوا لیجئے. اب اس کے ساتھ خود اس پہ کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. فیس بک, انسٹاگرام, لنکڈن, ان تینوں جگہوں پہ جا کے اپنا اکاؤنٹ بنائیے, یا آپ خود بنا سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو کسی کی خدمات کی ضرورت نہیں ہے. فیس بک پیج بنانا فری ہے, اگر فیس بک پروفائل بنا لی ہے تو اس کے ساتھ پیج بھی بن جاتا ہے. انسٹاگرام فری ہے, ایک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اپنے موبائل فون پہ اور انسٹاگرام کا اکاؤنٹ بنا لیں. لنکڈن فری ہے, اکاؤنٹ سائن اپ کریں اور لنکڈن پہ اپنا اکاؤنٹ بنا لیں. میں اس کی وجہ کیوں بتا رہا ہوں. سوشل میڈیا پریزنس ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا سب سے امپورٹنٹ ایٹریبیوٹ ہے. اب آپ کا جو بھی کاروبار ہے اس سے ریلیٹڈ ہی آپ سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس بناؤ گے. اگر آپ ای کامرس کے بزنس میں ہو تو یو نیڈ ٹو کریٹ سوشل میڈیا پیجز فوکسنگ اراؤنڈ ای کامرس. اگر آپ فری لانسر ہیں تو آپ اپنا فری لانسنگ سے ریلیٹڈ فیس بک پیج, انسٹاگرام, لنکڈن کا اکاؤنٹ بناؤ گے. جو بھی آپ کی مہارت ہے, اسپیشلٹی ہے, اس کے ریلیٹڈ آپ سوشل میڈیا اکاؤنٹس بنا دو گے. ٹھیک ہو گیا جی. اب یہاں پہ کسی کی ضرورت نہیں ہے آپ کو, یہ خود ہی آپ بنا سکتے ہو فیس بک پیج, انسٹاگرام, لنکڈن. اس کے بنانے کے بعد جناب آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ گوگل کریں یا میرے چینل پہ چلے جائیں ہشام سرور. وہاں پہ میں نے آپ کو ایک ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی پلے لسٹ رکھی ہوئی ہے جو آپ کو پوری ڈیجیٹل مارکیٹنگ سکھا دے گی, اگر آپ اس کو خود بھی سیکھنا چاہتے ہو. اور میری ہمیشہ سے ایک کوشش ہوتی ہے لوگوں کو یہ سمجھاؤں کہ کوئی کام اگر کسی سے کروانا چاہتے ہو نا, پہلے اس کی جانکاری سیکھ لو یار. یہ ہے کیا چیز, اس کے بارے میں بیسک انفارمیشن ہونی چاہیے. آپ گاڑی ٹھیک کرانے جاتے ہو, اگر آپ کو گاڑی کا کچھ نو ہاؤ ہو نا تو ورکشاپ پہ آپ کو رپ آف نہیں کیا جائے گا. ورنہ اگر آپ کو جانکاری نہیں ہے بیسک چیزوں کی تو لوگ آئیں گے اور وہ کہیں گے جناب یہ بھی چیز خراب ہے, یہ پرزہ بھی خراب ہے, یہ اکوپمنٹ بھی خراب ہے, اور وہ آپ کو ایکسٹرا چارج کرتے رہیں گے. سو بیسک نالج ہونا بہت ضروری ہے کسی بھی فیلڈ کی. اگر آپ یہ پلے لسٹ سیکھ لو گے تو آپ کو بہت کچھ سمجھ لگ جائے گی. آپ خود بھی کام کر سکتے ہو, لوگوں کو ایز اے سروسز بھی دے سکتے ہو اور پیسے کما سکتے ہو. سو ویب سائٹ پہ جب آپ کی بن جائے گی تو یہاں پہ آپ نے انسٹال کروانا ہے پکسلز. اس کو کہتے ہیں فیس بک پکسلز. کوئی مشکل کام نہیں ہے. آپ کا پیج, اور جب آپ ایڈ اکاؤنٹ بناتے ہو تو ایڈ اکاؤنٹ میں آپ کو ایک کوڈ دیا جاتا ہے. میں نے اس کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں بڑا تفصیلاً سکھایا ہوا ہے, جا کے سیکھ لیجئے. ویب سائٹ پہ کوڈ لازمی ہونا چاہیے. اس کوڈ کا فائدہ کیا ہے؟ مانے آپ کی ایک دکان ہے, آپ جوتے بیچتے ہیں جی. اب دن میں 100 بندہ واک ان کرتا ہے, آپ کو تو نہیں پتا کون کون آ رہا ہے. بٹ اگر کوئی ایسا طریقہ ہو کہ جو بھی بندہ آپ کی شاپ میں واک ان کر رہا ہے آپ اس کی انفارمیشن لے پائیں, تو یہ کس کام آئے گی؟ یہ کام آئے گی آپ اس کو فیوچر میں ایڈورٹائز کر سکتے ہو. مثال کے طور پہ آپ جو بھی واک ان بندہ آ رہا ہے اس کا موبائل نمبر اگر آپ کو مل گیا تو آپ اس کو ایس ایم ایس بھیج سکتے ہو اپنی فیوچر مارکیٹنگ اپرچونٹیز کے بارے میں, اپنی فیوچر پروڈکٹس کے بارے میں اس کو اویئر کر سکتے ہو, ڈسکاؤنٹس کے بارے میں اویئر کر سکتے ہو, سیلز کے بارے میں اویئر کر سکتے ہو. سو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ فزیکل ورلڈ میں آپ کے پاس, جی بالکل لیڈ جنریشن کر سکتے ہو. فزیکل ورلڈ میں برک اینڈ موٹر شاپس میں آپ کے پاس یہ ایبلٹی نہیں ہے ہر واک ان کلائنٹ کی انفارمیشن لینے کی. اب
فیس بک کے اندر ایک ابلٹی ہے, وہ آپ کو ایک کوڈ دیتا ہے جس کو کہتے ہیں فیس بک پکسلز. فیس بک پکسلز آپ اپنی ویب سائٹ پہ انسٹال کر لو. ویب سائٹ ہے آپ کی شاپ, دکان, جو بھی وزٹر آئے گا اس کی انفارمیشن ریکارڈ ہو جائے گی. سمجھو ایک سکینر لگا ہوا ہے ویب سائٹ کے دروازے, آپ کے شاپ کے دروازے پہ, جو بھی اس سے واک ان کرے گا آپ اس کی ساری انفارمیشن گریب کر لیں گے. مستقبل میں جب آپ ایڈورٹائز کریں گے تو آپ ان سب لوگوں کو ایڈورٹائز کر سکتے ہیں جو آپ کی ویب سائٹ پہ آئے تھے, یعنی کہ جنہوں نے آپ کی ویب سائٹ پہ کلک کیا, تھوڑی دیر رہے, ہمارے پاس ان کی انفارمیشن آ گئی, اور مستقبل میں ہم ان کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں, اور کوئی بھی آفر ہو لیڈ جنریشن سے ریلیٹڈ ہم ان کو فیس بک پہ ایڈ دکھا سکتے ہیں. اتنا کمال کا کام ہے یہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ. اگین جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کر کے دکھائیں, یہ میں نے پورا کا پورا پلے لسٹ پہ بنایا ہوا ہے, پر میں آخر میں ایک پیغام دوں گا. ابھی 15 منٹ اور ہیں, ایک بڑا مزیدار پیغام ہے سب کے لیے. یہ سب کچھ آپ سیکھ سکتے ہیں, اور میں آپ کو فری میں سکھاؤں گا, مفت میں. پیسے تو میں لیتا نہیں آن لائن. کیسے سکھاؤں گا, تھوڑی دیر صبر کر لو, سن لو آخر. لو جی, پھر آپ نے ویب سائٹ بنا لی, اس میں فیس بک پکسل انسٹال کرا لیا. اب آپ امیڈیٹلی اپنی ویب سائٹ کی پروموشن کے لیے جائیں, دنیا کے جتنے بھی, یا دنیا چھوڑیں یار, ابھی فی الحال پاکستان کی بات کرتے ہیں. پاکستان کے جتنے فیمس بلاگ ہیں نا, ان کو جا کے کہیں کہ میں آپ کے بلاگ پہ سپانسر پوسٹ کرنا چاہتا ہوں. پرو پاکستانی بڑا فیمس, ٹیک juice.pk بڑا فیمس, ایکسپریس ٹریبیون بڑا فیمس. آپ ان تینوں تک چلے جائیں جی. آپ انہیں کہیں جی کہ میں ایک بلاگ لکھنا چاہتا ہوں اپنی ویب سائٹ کے پروموشن سے ریلیٹڈ, اور میں چاہتا ہوں کہ اس بلاگ میں میری ویب سائٹ کا لنک ہو, تاکہ لوگ جب بلاگ پڑھیں آپ کی سائٹ پہ اس لنک پہ کلک کریں تو میری ویب سائٹ پہ آ جائیں. سر آپ اس کے لیے کچھ پیسے دیں گے ان بلاگرز کو, اور مفت کی ٹریفک اوور نائٹ لاکھوں کے حساب سے آپ کے پاس آئے گی, کیونکہ ان سائٹس کی ٹریفک بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے جی. اب آپ آل آف سڈن آپ نے چند روپے لگائے اور آپ کو بے تحاشا ٹریفک ملنا شروع ہو گئی, کیونکہ آپ نے سپانسر پوسٹ کیا, اپنی ویب سائٹ پہ ٹریفک لے کے آئے. اب ویب سائٹ پہ آپ نے فیس بک پکسل انسٹال کیا ہوا ہے, آپ نے تمام کے تمام ویب سائٹ وزٹرز کی انفارمیشن لے لیا کہ جی جو فیس بک پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی ویب سائٹ پہ آئے ہیں, ان کی انفارمیشن آپ کے پاس آ گئی. اس کے بعد جناب آپ نے, یہ لو جی بلال بھی کہتا ہے میں ویب سائٹ بناتا ہوں, اس کو بھی موقع دو. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, ایڈورٹائز کرنا شروع کر دینا ہے. آپ فری لانسر ہیں نا, آپ کو فائبر پہ گگ نہیں ملتی, آرڈر نہیں ملتا, بائی ریکویسٹ کا جواب نہیں آتا, آپ کو guru.com, پیپل پر آر, فری لانسر.com, upwork.com پہ بڈ کر کے بھی جواب نہیں آتا. اب یہاں پہ آپ کے لیے ہے جی یہ فیس بک ایڈورٹیزمنٹ. اس ایڈورٹیزمنٹ کو آپ نے کام کرنا ہے. اس ایڈورٹیزمنٹ پہ آپ نے پیسے لگانے ہیں یار تھوڑے سے. وہ تمام لوگ جو آپ کی ویب سائٹ پہ آئے تھے ان کو فیس بک پکسل کے تھرو ایڈورٹائز کرنا ہے. تھوڑے سے پیسے لگتے ہیں, کچھ بھی نہیں, 2000 روپے بھی لگا لو نا پاکستانی, بہت زیادہ بندہ آ جائے گا. سب کچھ سکھا دوں گا, فیس بک پکسل سیٹ کرنا, صبر کر جائیے. ابھی صرف بات سمجھیے تاکہ آپ کو سمجھ لگ جائے کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی ضرورت کیوں ہے. لوگ یہ نہیں سمجھتے, ایک ہی طرف کولو کا بیل آنکھ بند کر کے ایک ہی سمت پہ چلی جا رہے ہیں. جب ان کو جواب نہیں ملتا, ان کو رسپانس نہیں ملتا, کامیابی نہیں ملتی, تو پھر وہ ناراض ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں جی سیچوریشن بہت ہو گئی ہے مارکیٹ میں, کام خراب ہو گیا. وہ یہ نہیں سمجھتے کہ فیس بک کو یوز کر کے, انسٹاگرام کو یوز کر کے آپ بے تحاشا کام لے سکتے ہیں. اب مثال کے طور پہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے لیے میں آپ کو ایک سائٹ بتاتا ہوں, کریگز لسٹ. میں اسکرین شیئر کرتا ہوں. اب اس کریگ لسٹ پہ اتنا کام ہے سر, آج جائیے اور اس کو ایکسپلور کیجئے, ایکسپلور کیجئے جی اس کو. یہاں پہ آپ کو بہت سارا کام مل جائے گا جو آپ کے کام سے ریلیٹڈ ہے, آپ کی ایکسپرٹیز سے ریلیٹڈ ہے, آپ کے ہنر سے ریلیٹڈ ہے. مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں جناب میں مارکیٹنگ پی آر ایڈ, اچھا چلے آپ ویب انفو ڈیزائن, یہاں پہ کلک کر لیجیے جی. اب اوپر آپ ملک اور شہر سرچ کریں. ابھی میں نے امریکہ سلیکٹ کیا ہوا ہے, اس کے اندر جتنے بھی شہر ہیں
وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں, اسٹیٹس نظر آ رہی ہیں. اب میں فیلیڈیلفیا کی اسٹیٹ پہ چلا گیا, اب میں یہاں پہ بغیر ریفریش کیے جتنی بھی جابز ہیں مجھے نظر آ رہی ہیں, ان میں کچھ فری لانس جابز بھی ہوتی ہیں جی. ان ہاؤس جاب پہ تو آپ کی ظاہر ہے دال نہیں گلنے والی, پر یہ دیکھو بیکم اے ویب ڈیولپر نو ایکسپیرینس نیڈیڈ. اب میں کلک کر رہا ہوں اس پہ, اب غور سے پڑھ لو آپ سب کے سامنے, میں اس کو فل سکرین کر کے دکھا دیتا ہوں. ٹھیک ہے, میں یہ ختم بھی کر دیتا ہوں اور زوم ان کر دیتا ہوں. میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انٹرنیٹ پہ اتنے مواقع ہیں کہ اگر آپ کام کرنا چاہیں جی تو بہت زیادہ ہے. بیکم اے ویب ڈیولپر نو ایکسپیرینس نیڈیڈ ہیں جی. نیچے آئیں اور ڈسکرپشن دیکھیں, وہ کہتا ہے یہ فارم فل کرو اور یہاں پہ یہ ہو, ہم اتنی سیلریز دے رہے ہیں, اس طرح کے بے تحاشا ملک سلیکٹ کریں جی. واپس جائیں کریگ لسٹ پہ, کریگ لسٹ کے ہوم پیج پہ جائیں اور نیچے سے جا کے اس کا ملک چینج کر دیں. یہ سارے ملک نظر آ رہے ہیں. آئرلینڈ ڈبلن پہ چلا جاتا ہوں جی میں. اب آئرلینڈ ڈبلن میں جا کے پھر میں ویب سائٹ ڈیزائن اینڈ انفو پہ کلک کرتا ہوں جی. اب یہاں پہ یہ جابز نظر آ رہی ہیں. یہاں پہ ایک یہ لوکنگ فار ایکسٹرا کیش ارجنٹ. اب خالی ویب ڈیزائن تو نہیں ہے نا ایک فیلڈ, بہت ساری چیزیں, سافٹ ویئر ہے, ٹیکسپورٹس ہیں. سو ہر ملک کے حساب سے ڈفرنٹ جابز آپ کو ملتی ہیں, آپ صرف ڈھونڈنے والے بنیں. یہ ہیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی اپرچونٹیز. اچھا جی, اب میرے بھائی تھوڑی سی اور گوشے گزار میں اگر آپ کے کچھ کر پاؤں, وہ یہ ہے کہ انسٹاگرام اور فیس بک ایک ہی کمپنی ہے. یعنی فیس بک کی ایک میجر کمپنی ہے اور بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے, ریموٹ دفتر. فیس بک مین کمپنی ہے. فیس بک اون کرتا ہے جی انسٹاگرام کو, اس کے بعد جناب واٹس ایپ کو. فیس بک پہ 2.6 بلین بندہ ہے, 2.6 بلین بندہ. میں ایک بات بولتا ہوتا ہوں کہ اٹ از ہائر دین دا نمبر آف کارز آن دا روڈز اینڈ پلینز ان دا اسکائی آل اوور دا ورلڈ. اتنا بندہ ہے یار فیس بک کے پاس. اچھا چلو, پاپا کی پرنسس, ماما کا شاہ رخ خان, ان کو ہٹا ہٹو کے جو ایکچوئل بھی اگر پروفائلز دیکھنا چاہو تب بھی بہت زیادہ بندہ ہے. اسی طریقے سے انسٹاگرام میں بھی اراؤنڈ 2 بلین بندہ ہے. پھر اگر آپ یوٹیوب پہ ایک چینل بنا لیں, جیسے میں اس وقت اسکرین میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, ملٹیپل پلیٹ فارمز پہ 768 بندہ مجھے دیکھ رہا ہے. اب 700 بندہ مجھے دیکھ رہا ہے, کچھ سمجھ رہا ہے یا کوشش کر رہا ہے, چلو فار دیٹ میٹر ان کو میں نظر آ رہا ہوں. میں اگر ایڈورٹائز کر رہا ہوں اپنا پروڈکٹ اینڈ سروس, تو آل آف اے سڈن میرے پاس ایک بہت بڑی فیلڈ ہے, بہت بڑی دنیا ہے اپنے پروڈکٹ اور سروس کا پرچار کرنے کے لیے. تو یوٹیوب تو بڑا امپورٹنٹ ٹول ہو گیا جی, ویڈیو ٹول. یہ سب کے سب جو ٹولز ہیں نا, جو آپ کو نظر آتے ہیں اے بی سی کے اندر اس پرچے پہ, اسکرین شاٹ لے لیجئے. میں آپ کو بتاؤں یہ 6 چیزیں ٹوٹل آپ کی زندگی گلزار کر سکتی ہیں. فیس سٹارٹ کریں جی ویب سائٹ, فیس بک پکسلز انسٹال کریں جی, اسپانسر بلاگ پوسٹ کریں, میں نے آپ کو بڑے بلاگز کا نام بتا دیا جی. اس کے بعد آپ کی سوشل میڈیا پریزنس, یہ تو آپ خود بھی بنا سکتے ہیں, فیس بک پیج, انسٹاگرام پروفائل, لنکڈ ان اور یوٹیوب. پھر ایڈورٹائز کر لیں جی, فیس بک پہ ایڈورٹائز کریں گے, اس کے ساتھ اگر آپ نے انسٹاگرام جوڑا ہوا کنیکٹ کیا ہوا, انسٹاگرام کا بزنس پروفائل کنورٹ کرنا پڑتا ہے, وہ فری میں ہوتا ہے. اس کے ساتھ آپ گوگل پہ ایڈورٹائز کریں, تو جو بھی گوگل سرچ ریزلٹ کر رہا ہے آپ کے کاروبار, یہ جو نمبر 1 ویب سائٹ ہے یہ نظر آنی چاہیے. تیسرا جی یوٹیوب ہے, جیسے اس وقت میں یوٹیوب پہ بھی لائیو ہوں, اور یوٹیوب پہ کتنا بندہ دیکھ رہا ہے, 120 بندہ. تو مختلف جگہوں پہ, میں فیس بک پیج پہ لائیو ہوں, 228 دیکھ رہا ہے, اور پتہ نہیں کدھر ہوں. گزارش یہ ہے کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ از دی بیسٹ وے ٹو سیل یور پروڈکٹ اینڈ سروس. اگر آپ کچھ بھی بیچنا چاہتے ہو, میں آپ کے کمنٹس نہیں دیکھ سکتا, سب پانی چل رہا ہے. میں اگر آپ کو اسکرین شاٹ لگاؤں نا, تو جو گلا کر رہا ہے سر آپ پڑھ نہیں رہے, میں پڑھ ہی نہیں سکتا. وہ یوٹیوب پہ کمنٹنگ ہی چل رہے ہیں, تو بیچ میں فیس بک کے بھی ایسے فلوٹ ہوئے, میں کمنٹس نہیں دیکھ سکتا, معذرت خواہوں میں. اس وقت اتنا زیادہ اسٹریم چل رہی ہے جی. جی ہاں, یہ وہ پیج پہ ہوں گے.
सो आप वेबसाइट बनवाइए, नहीं समझ लगती जाएं workchess.com पे किसी को हायर कर लें, सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाएं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब, इन चारों पे आपकी जिंदगी गुलजार हो जाती है, अच्छी हो जाती है। फेसबुक का पेज जब आप बनाओगे तो उसको एडवर्टाइज कर देना, एडवर्टाइजमेंट में अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके जाना, पिवटल रीडायरेक्शन ट्रैफिक की सारी आपकी वेबसाइट पे होनी चाहिए, क्योंकि वेबसाइट पे इंस्टॉल क्या है, वेबसाइट पे इंस्टॉल है फेसबुक पिक्सल। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप एडवर्टाइज करते रहोगे, वो तमाम कस्टमर्स, पोटेंशियल विंडो शॉपर्स जो आपकी वेबसाइट पे आए थे, वो आपने रिकॉर्ड कर लिए, कर्टेसी फेसबुक पिक्सल्स। सो ये एक बड़ा इफेक्टिव चेन है जो एक दूसरे के साथ घूमती रहती है, बात सारी की सारी वेबसाइट पे ही है, सारी घूमती है, इंटरलिंक्ड है ना, पर सारी बात वेबसाइट से रिलेटेड है। पहली दफा आपको कड़वा घूंट पीना पड़ेगा, आपको वेबसाइट बनाने पड़ेगी, क्योंकि जब तक आप वेबसाइट नहीं बनाओगे तब तक फेसबुक पिक्सल्स नहीं इंस्टॉल होगा। तो जब फेसबुक पिक्सल नहीं इंस्टॉल होगा तो हर विंडो शॉपर, चाहे वो आपकी वेबसाइट के एक पेज पे एक सेकंड के लिए भी क्यों ना आया हो, उसने कुछ ना भी देखा हो, सिर्फ लैंड कर गया हो आपकी वेबसाइट पे, आप उसकी इन्फो रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अब अगर उल्टा कर लो, फ्लिप साइड, इन्फो रिकॉर्ड कर ली भैया, उसके वो खान साहब नहीं कहते थे ऐसे, और उसको छोड़ना ना, अपना एड दिखा दिखा के पैसे लगाने पड़ेंगे फेसबुक एडवर्टाइजमेंट पे, इंस्टाग्राम एडवर्टाइजमेंट पे, पर बार बार उन लोगों को आपकी वेबसाइट हो जाएगी। अच्छा, स्टैट्स की बात करता हूं। स्टैट्स ये कहता है कि पहली दफा किसी को सेल करना ऑन इंटरनेट मुश्किल होता है, क्योंकि वो उस माइंड फ्रेम, उस थॉट प्रोसेस के साथ आपकी वेबसाइट नहीं देखता जिसपे वो डिसीजन मेकिंग करेगा, फैसला करेगा ना। पर जब वही एड उसको, वही वेबसाइट उसको दूसरी दफा दिखाई जाती है ना, तो वो फैसला करने की एबिलिटी ले लेता है। अब दूसरी दफा दिखाने के लिए उसी बंदे को दूसरी दफा अपनी दुकान पे लाना जरूरी है, हाँ या ना? अगर आपको ये बात समझ लग गई तो फिर आप वेबसाइट बना लेंगे और उसमें पिक्सल्स इंस्टॉल कर लेंगे। सारी गेम यहीं से घूमती है। फिर इंस्टेंट प्रमोशन की बात की हमने। इंस्टेंट प्रमोशन कोई मुश्किल काम नहीं है भाई, मैंने आपको बताया, प्रो पाकिस्तानी को जाओ, को मैं स्पॉन्सर पोस्ट लिखना चाहता हूँ, techjuice.pk पे जाओ, को मैं स्पॉन्सर पोस्ट लिखना चाहता हूँ, एक्सप्रेस ट्रिब्यून के पास जाओ, को मैं एडवर्टाइज करना चाहता हूँ। आप पैसे लगाएं थोड़े से, ओवरनाइट लाखों बंदा आपकी वेबसाइट पे आ जाएगा, क्योंकि आपने अपने ब्लॉग में अपनी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ होगा, और उसके बाद आपका कारोबार चढ़ गया। ठीक है, इसके बाद आपका कारोबार चढ़ गया। सो पहला स्टेप वेबसाइट है। अब अगर आपको ये सारी बातें सीखनी है, आपको ये सारी बातें समझनी है, तो मैं मंडे से, चैनल का नाम है, खुद जाओ सर्च करो और सब्सक्राइब कर लो, बीइंग गुरु 2.0। यूट्यूब पे जाइए, चैनल का नाम है बीइंग गुरु 2.0। रात को 10:30 बजे मैं ये सब चीजें आपको सिखाने लगा हूं। चैनल अंग्रेजी में है, अंग्रेजी समझना शर्त है, और अगर आपको थोड़ी सी भी अर्ज है कामयाब होने की, तो आपको अंग्रेजी समझना पड़ेगी। बड़ी आसान अंग्रेजी में, मैं कौन सा अंग्रेज हूं जो मैं फर बोलूंगा। बीइंग गुरु 2.0 जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए। कल है मंडे, रात 10:30 बजे से ये सब चीजें मैं आपको सिखाने लगा हूं, इंक्लूडिंग अ लॉट मोर, कि फेसबुक चैनल कैसे, यूट्यूब चैनल कैसे बनाना है, अपनी वीडियोस कैसे ग्रो करनी है। श्योरली आई मस्ट हैव डन समथिंग, ये जो पीछे सिल्वर बटन पड़ा हुआ है, श्योरली आई मस्ट हैव डन समथिंग, कि मैंने इस चैनल को और दूसरे चैनल को, यानी कि बीइंग गुरु 2.0, जिसका मैं आपको जिक्र कर रहा हूं, जाएं सर्च करें, सब्सक्राइब करें, और मंडे से मैं आपको ये सब कुछ सिखा दूंगा, अंग्रेजी में होगा। पर अगर आप, एक ही शर्त में आपसे गुजारिश है, सिलेक्ट कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जब आपके अंदर एबिलिटी हो एक उस्ताद को उस्ताद मानने की, क्लासरूम में एज अ स्टूडेंट अपने स्टूडेंट होने का हक अदा करने की, जो असाइनमेंट्स और नोट्स रिक्वेस्ट किए जाएं उनको अटेम्प्ट करके
کمپلیٹ کرنے کی. اگر آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے, اتنا کریج ہے, تو آپ آئیے اور سیکھ لیجئے. ٹھیک ہے جی. یہاں پہ میری کوشش یہ ہے کہ پوری انٹرنیشنل آڈینس کو لے کے جاؤں. تو میں نے ابھی بیچ 1 چلایا ہوا ہے جو کہ اباؤٹ ٹو فنش ہے جی. اور نہ صرف پاکستانیوں نے بلکہ سری لنکنز, افغانیز, ساؤتھ افریکنز, کورینز, پتہ نہیں کس کس نے نہیں سیکھا وہاں سے. تو گزارش یہ ہے کہ انگلش میں ہی ہوگا. اگر آپ کو پرابلم ہے تو نہ جوائن کریں جی. میں آپ کے سوال کا جواب تو نہیں دے سکتا, لیکن جی بینگ گرو 2.0 دس وے, یا روبی دیٹس کریکٹ. سو اب آپ یہ دیکھو نا, کیونکہ فارنرز آ جاتے ہیں جن کو بیسک بھی سمجھ لگ جائے, ان کو سمجھ لگ جاتی ہے کہیں نہ کہیں سے. بہرحال کل ملاقات ہوگی. تشریف لائیے, چینل سبسکرائب کر لیجئے, میں آپ کو یہ سب سکھا دوں گا. یہ میرا انشاءاللہ پلیج اور پرومس ہے کہ ود ان 3 weeks میں آپ کو فری لینسنگ, ڈیجیٹل مارکیٹنگ, سوشل میڈیا مارکیٹنگ, بلاگنگ اور یوٹیوب سکھا دوں گا جی. آپ سیکھنے والے بنے. See you tomorrow.